سر یہ جو عشق جنون کا آغاز ہے شوق کے ساتھ، یہ آپ کو مطلب کب سے شروع ہوا، کون سی ایج سے شروع ہوا، کیسے سٹارٹ ہوا؟ یہ میں نے پہلا مرغا لڑایا دوسری جماعت میں تھا. میں نے تو ہماری تو زندگی وقف ہے اس شوق کا. نوکریاں نہیں کی، نوکریاں چھوڑ دی، 2-4 سال شوق کرتا رہا. پیچھے میں سنبھالتا رہا. اس ٹائم میں دوسری تیسری جماعت میں تھا. بڑا عرصہ پہلے ایک مرغ تھا میرے پاس، رتا پیلا رنگ کا تھا. آخر میں وہ ہار ہے، وہ میری غلطی سے بڈلوں کے مرغے کے نیچے. مرغے بکاؤ نہیں تھے. آج کل یہ ہے کہ جوا ہے، کل زیادہ تیز ہو گئے. کھل کھا کھا کے ہر جگہ کل لگے ہیں، ٹوٹیاں لگی ہیں، لیکن وہ کھڑا رہا اور لڑتا رہا. جب بھی وہ اس کا نمبر آتا تھا مارتا تھا اگلے کو. السلام علیکم دوستو میں آپ کا ہوسٹ ایاز اور آپ دیکھ رہے ہیں سونے شوق پنجاب دے چینل. دوستو آج ہمارا سیکنڈ ایپیسوڈ ہے اور آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے وہ اس شوق کی مرغبازی کے شوق کے بے تاج بادشاہ ہیں. انتہائی لیجنڈ ہے. میں جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ ہمارے سینئر استاد فاروق صاحب ہیں. استاد السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد جی جناب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی اس شوق میں عزت دی ہے. بہت کم لوگ ہیں جن کو اتنی عزت نصیب ہوئی ہو، تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے تو ہماری تو زندگی وقف ہے اس شوق کا. صحیح. نوکریاں نہیں کی، نوکریاں چھوڑ دی. شوق یہ کہ اچھے شوقینوں کو دیکھ کے تو یہ شوق کے جراثیم آ گئے. اچھا. اس سے پہلے ہمارا ایک بڑا بھائی تھا اللہ بخشے، وہ کرتا رہا. پھر دوسرا بھائی تھا، وہ 2-4 سال شوق کرتا رہا. صحیح. پیچھے میں سنبھالتا رہا. اس ٹائم میں دوسری تیسری جماعت میں تھا. صحیح. تو یہ ہے کہ شوق میں جو ہے نا، بس یہ اچھے شوقینوں کو دیکھ کے، اچھا شوق ان کا دیکھ کے تو ہمیں شوق جاگ ہے. تو ابھی تک کرتے رہے. شوق تو کوئی بھی شوقین سارے اچھے ہی ہیں. تو باقی اچھا سر، اتنا عرصہ شوق کیا ماشاءاللہ، کوئی ایسے پرندے کہ جو آج بھی آپ کے دل کے بڑے قریب ہیں؟ جی بڑا عرصہ پہلے ایک مرغ تھا میرے پاس، رتا پیلا رنگ کا تھا، کھلی چھوٹی. چرسد میں کی پیڑ پہ اس نے 2 مارے. وہ میرا سنگی تھا، اس نے مجھے دیا ہے. میں پھر کرویز کرا کے وہ مرغا بنو میں بھی پیڑ ہوتے تھے، ڈی آئی خان سائڈ پہ جو پروا اس سائڈ پہ بھی میں نے وہ مرغا لڑایا ہے تقریباً 4-5 دفعہ. اچھا. وہ مین ڈیٹ سے زیادہ نہیں لڑتا تھا اور نامی گرامی مرغے اس نے مارے. آخر میں وہ ہار ہے، وہ میری غلطی سے بڈلوں کے مرغے کے نیچے، کیونکہ وہ کافی وزن اور مورے میں بڑا فرق تھا. تو ادھی بازی ہارا ہے. وہ میرا اچھا مرغ تھا جو آج تک مجھے یاد. اچھا. باقی تو اچھے مرغے آتے رہے، جاتے رہے، لڑاتے رہے. اچھے شوقینوں کے ساتھ شوق کیا. یہ مرغا جو آپ کا، یہ مرغا ایسا تھا کہ یہ آج تک مجھے یاد ہے. سر یہ جو عشق جنون کا آغاز ہے شوق کے ساتھ، یہ آپ کو مطلب کب سے شروع ہوا، کون سی ایج سے شروع ہوا، کیسے سٹارٹ ہوا؟ یہ میں نے پہلا مرغا لڑایا دوسری جماعت میں تھا. اچھا ماشاءاللہ. دوسری جماعت میں تو عمر تقریباً تو سمجھو 12-13 سال ہو، یعنی کہ یہ 45 سال نے لگ بھگ پہلے کی. اچھا. جی ہاں، لڑایا اور جیتا بھی ہے. اچھا. اور لڑایا بھی اس سے جس سے بھائی نے خریدا تھا. اچھا. تو یہ اس ٹائم سے شوق ہے، ابھی تک کر رہے ہیں. صحیح. ٹھیک. اچھا استاد جی، آپ کا ماشاءاللہ جیسے آپ نے بتایا کہ 40-45 سال تقریباً اس شوق میں گزر گیا ہے. بالکل. اچھا، مرغے اس وقت کے اور آج کے مرغوں میں کیا فرق ہے؟ آپ نے وہ بھی مرغے دیکھے ہیں، آج کے بھی دیکھ رہے ہیں.
کیا فرق ہے مرغے جو پہلے جو بریڈ لوگ کراتے تھے نا، کیونکہ اس ٹائم مرغے بکاؤ نہیں تھے، صحیح بکاؤ نہیں تھے، مرغوں کی قیمت کوئی نہیں تھی، شوقیہ اور اچھے اچھے شوقین لوگ تھے جو گھر کی بریڈ لے کر وہ لڑاتے رہے. صحیح تو مرغے اس ٹائم پہلے ٹائم کے جو ہے نا مرغے اصیل، خوبصورت اور برداشتی مرغے تھے. صحیح صحیح آج کل یہ ہے کہ جوا ہے، صحیح کل زیادہ تیز ہو گئے. صحیح مرغا اصیل بے شک نہ ہو، لیکن ہے کہ کل جلدی مارے اور بس صحیح، جس صحیح، ایک دو مارے انہوں فیصلہ کر لیتا ہے. اچھا استاد جی، جیسے آپ نے بھی بولا کہ بھی آج کل جوئے کا وقت آ گیا ہے. اچھا سر، یہ مرغوں میں تیزی جوئے کی وجہ سے ہے، یہاں کے لوگوں نے مطلب محنت کار کی ہیں، جیسے بھی ہے بریڈیں ایسی بنا لی ہیں کہ اب جو فیصلہ ہے، پہلے دیکھیں مختلفیوں میں فیصلہ ہوتا تھا، جا کے لمبا لڑتے تھے مرغے. اب پتہ چلتا ہے کہ بعض کا تو سکنٹی لگتے ہیں ادھر سے چھوڑتے ہیں مرغا. اس کی کیا یہ وجہ ہے؟ جوئے کی وجہ سے جو ہے نا اچھا تیزی آ گئی ہے. اچھا اب مرغے کی نسل نہیں دیکھی جاتی، اچھا، کیونکہ اس کل کے آگے مرغے کی جان ہی نہیں ہے. صحیح شاید انسان بھی برداشت نہ کر سکے، یہ تو پرندہ ہے. صحیح 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 پہلے مرغے لڑتے تھے تو اصیل کا پتہ چلتا تھا. صحیح ایسے مرغے دیکھے ہیں کہ کھل کھا کھا کے ہر جگہ کل لگے ہیں، ٹوٹیاں لگی ہیں، لیکن وہ کھڑا رہا اور لڑتا رہا. جب بھی وہ اس کا نمبر آتا تھا مارتا تھا، اگلے کو جیت لیتا تھا. آج کل تو بس کل ہے، جس کو پہلے لگ گیا، سینے میں لگا ہے، پٹ میں لگا ہے، جدھر لگا ہے تو فارغ. مطلب یہ جوا بھی ہے اور کچھ بس نسلیں جوا بھی- تیز ہو گیا، کل تیز ہو گیا، یہ دو باتیں جی، ہیں. مرغے آج بھی اچھے ہیں. مرغے تو اچھے ہیں، مجھے یہ بات تو نہیں. صحیح صحیح صحیح. مرغا تو وہی جیتا ہے جو مطلب ہے کہ کل مارتا ہے، یہ بات ہے. اچھا استاد جی، اگر ہم دیکھیں تو پہلے جو وقت تھا، ابھی جیسے نا چینج ہو رہی ہیں مختلف جگہوں پہ، مرغے جو ہے نا اچھے مل رہے ہیں. پہلے مرغے کون سے علاقوں میں اچھے پائے جاتے تھے، اور آج کل کے دور میں کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں سے اچھے مرغے مل جاتے ہیں؟ اب تو دیکھیں ہر جگہ مرغے اچھے ہیں، صحیح کیونکہ لوگوں نے خریداریاں کر لی ہیں. صحیح. کشمیر بھی لوگوں کے پاس اچھے نکل رہے ہیں، اچھا ماشاء اللہ. کے پی کے بھی مطلب ہے، آسان پشاور، مردان، چرسدہ، بنو، ان لوگوں کے پاس بھی ابھی نکل رہے ہیں. اسلام آباد میں کون سا بریڈ تھا ابھی میں نے آپ کو دکھایا ہے، صحیح صحیح ایسے ہی ہے. تقریباً 99% ماڑے اپنے گھرے نے پٹے ہیں. صحیح ماشاء لڑائے بھی ہیں اور انشاءاللہ اگلے سیزن بھی لڑائیں گے. ویسے بیسیکلی مرغوں کا ایک بیلٹ ہے، اللہ. صحیح نام تو میاں علی کا ہے نا. ایسے ہی ہے. اس میں جو ہے پیپلا، کندیاں، بکر کا کچھ علاقہ جو جنڈا والا یہ سائڈ ہو کے صحیح زمے علی، کلور کوٹ، یہ سائڈ لے کے اس طرح آپ آئے نا جو اچھے نسلی. صحیح. پھر کیا ہے، تقریباً خوشاب کا کچھ علاقہ ہے صحیح. جس میں تھال، نورا، گراں والا، جنڈا والا یہ علاقے آتے ہیں. صحیح. اس بیلٹ کے مرغے ہیں اچھے، اکثر ادھر کے ہی نکلتے ہیں. اچھا، مطلب یعنی تقریباً اکثریت، وہی ایک بیلٹ جی چل رہا جی ہے. جی، اکثریت جو ہے نا اس علاقے کے ہے. ویسے ایک آدھا میرے پاس اچھا نکل آیا، کسی کے پاس، کشمیر میں بھی لوگوں کے پاس نکل آتے ہیں ہر جگہ، لیکن بیلٹ وہی ہے. بیلٹ وہی ہے. جی صحیح. اچھا استاد جی، ایک بہترین مرغا، مطلب یہ اگر فرض کرو کہ استاد فروغ صاحب ہے، وہ کوئی مرغے کھڑے ہیں، کوئی 500 مرغا ہے یا 100-200 مرغا ہے، اس میں سے استاد فروغ کون سی کوالٹی دیکھ کے مرغے کو اٹھائیں گے؟ کس طرح کا مرغا ہوگا جو استاد فروغ کو پسند ہے؟ دیکھیں یہ شوق کے سمندر ہے. صحیح. رکھے تو اب میرے پاس 30-35 مرغے، 40 مرغے ہیں. یہ سب اچھے بھی نہیں ہو سکتے. صحیح. ان میں سے ہوں گے جو مطلب ہے، ہر مرغے کی اپنی لڑائی ہوتی ہے، مختلف لڑائی ہوتی ہے، تو اپنے حساب میں جو اچھا ہوتا ہے اسی کو ہم آگے کرتے ہیں، بازیاں لڑاتے ہیں. ہم نے تو نو لیمٹ بھی میں نے لڑایا مرغ، اور نیا پٹھا لڑایا ہے. لیکن استاد جی بات یہ ہے کہ فرض کرو ایک مرغے کھڑے ہیں، ایک تو ہمارے گھر کے مرغے ہیں، ہم ان کو تپا کے دیکھ لیتے ہیں، مطلب مختلف طریقے ہیں. جی جی. کچھ لوگوں میں ماشاءاللہ جیسے آپ ہیں، ان کی نظر اتنی اچھی ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کے پرندے کا پتہ لگ جاتا ہے. لیکن ایک نیا بندہ ہے، وہ فرض کرو دیکھ مرغا
اب اتنے مرغے کھڑے ہیں, وہ کیا چیز ایسی ہے جو دیکھ کے مرغا جو ہے نا وہ لے سکتا ہے کہ بھی اس کی فرض کو کلگی یا تاج یا اس کا کس طرح کی اس میں ہونے چاہیے پوائنٹ؟ اس میں یہ بات نہیں ہے, وہ زمانہ گیا جو پوائنٹ دیکھنے پڑتے ہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ نئے شوقین کو چاہیے کل لے, چیک کرے مرغا, اس کا ہر جگہ وہ کل مارے اور اچھا لڑے. صحیح بقایا تو آپ مرغا دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس مرغے میں کوالٹی ہو سکتی ہے. اگر صحیح. کسی کی پہچان ہے اصیل کی, صحیح وہ دور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اصیل ہے. پھر جب ہاتھ میں آپ لیں گے وہ بتا دیتا ہے. لوگ دیکھتے ہیں, جوڑ دیکھتے ہیں, بنڈی دیکھتے ہیں, یہ چیزیں نہیں. مرغے کا اصیل مرغے کا وجود سخت ہوتا ہے, صحیح بے شک تیار نہ ہو, صحیح صحیح سخت وجود ہوتا ہے, یہ ہڈی لمبی ہوتی ہے. صحیح. میں نے جو دیکھا, جو استاد لوگ بتاتے ہیں, شاپر اس کے بڑے ہونے چاہیے, صحیح لمبے, صحیح صحیح چھوٹا گردن مضبوط صحیح. اور لمبی ٹانگیں. ٹانگیں لمبی ہونی جی ہاں, ٹانگیں لمبی ہونی صحیح چاہیے. صحیح صحیح, ماشاء اللہ. اچھا استاد جی, آپ مرغا جس کو پڑ میں لے جانا ہوتا ہے اس کو کس سیز سے تیار سٹارٹ کر دیتے ہیں, اور تیاری کے مراحل کیا ہیں پڑ میں جانے تک؟ بتائیں کہ کون سے مراحل سے گزرتا ہے وہ مرغا, کون سی آپ خوراکیں دیتے ہیں, کس ٹائم پہ خوراکیں دیتے ہیں؟ جی یہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں. اس طرح ہے کہ آپ کرویز کراتے ہیں نا, جب گرمیاں مرغے بند ہو جاتے ہیں, صحیح. پھر دیسی گیو ہم دیتے ہیں. بہتر ہے کہ بغیر نمک والی روٹی ہو, تازی پکی ہو, موٹی, اچھا, اس کے بورے بنا کے اس میں گیو جو ہے نا دیسی گیو ڈال صحیح کے مکس کر کے. وہ ایک ٹائم شام کو صرف, صحیح اس کے بعد پانی نہیں پلانا. صبح پانی تھوڑا سا لیٹ دینا ہے اس کو, صحیح ہو گیا, تاکہ ریشہ وغیرہ نہ ہو. نکل جائے. صحیح. یہ تقریباً یہ ساون کا جو مہینہ ہوتا ہے, یہ مہینہ 40 دن یہ, پھر اس کے بعد تل شروع کرتے ہیں. صحیح 20 دن مہینہ وہ دیتے ہیں. صحیح. تل ختم ہوتے ہیں, پھر بادام دیتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ بھگو کے بادام دیتے ہیں, کچھ کس طرح چھلکا ہٹا کے. ہم بادام توڑ کے, یہ ابھی آپ نے دیکھ لیا, وہ چھلکا جو ہے سا گری کے اوپر اپنا ہوتا ہے ایک, اس سمیت, کیونکہ اس سے ہاضمہ ہوتا ہے. میرے استاد نے جو مجھے سکھایا ہے, بھگو کے یا نہیں, خشک بادام, صحیح, اور جو گری کے اوپر اپنا چھلکا ہوتا ہے اس میں, کیونکہ اس کا ہاضمہ بھی کرتا ہے. صحیح. جب آپ بھگو کے رکھتے ہیں نا, اس میں اس کی طاقت تو چلی جاتی ہے پانی میں. اوکے. تو سوکھے بادام دیتے ہیں, اس ٹائم تک دیتے ہیں جب مرغے کریز کر کے باہر نکلتے ہیں, تو یہ کام بادام بند. یہ کریز تک آ گیا. جی ہاں. پھر سردیوں میں جب تیاری شروع ہوتی ہے, پڑکا شروع ہوتے ہیں, تو دیسی انڈے کی زردی, چھوٹی ماں کی اور دیسی انڈے کی زردی کبھی کبھار, باقی دانے پر, باجرے پر رکھتے ہیں. اوکے اوکے. اور کالی مرچ وغیرہ تھوم بھی دیتے ہیں. صحیح صحیح. اچھا سر, تیاری میں آپ کیا دیکھتے ہیں, مرغے کو کس طرح تیار کرتے ہیں؟ پہلے مرغا, جب ہم بند مرغا نکالتے ہیں نا, صحیح, تو اس کو ہفتہ 10 دن کھلا کرتے ہیں. اوکے. کھلا کر کے پھر اس کو پہلی تپڑی 2 سے 3 منٹ دیتے ہیں ہلکی سے. صحیح صحیح. اس کے بعد صفائی دے کے ٹورے شروع ہوتے ہیں. اوکے. تقریباً 10 سے 12 منٹ ہم ٹورتے ہیں مرغے کو. صحیح. ٹور کے پھر اس کے بعد جو ہے نا 10-12 دن ٹور کے پھر اس کو 5-6 منٹ پکاتے ہیں. پھر اسی طرح تواتر پھر ٹورے رکھتے ہیں. صحیح. وہ جو ہے نا پھر 2 پانی پڑکاتے ہیں صحیح صحیح. اپنے ٹائم پر. صحیح صحیح. 2 پانی پڑکانے کے بعد آخری تپڑی اس کی ہوتی ہے تقریباً 2-1 منٹ کی. صرف یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ مرغا کام کرتا ہے, بس ٹھیک ہے. پھر 4-5 دن ہفتے تک لڑاتے ہیں. صحیح صحیح. اچھا سر, جب آپ پیڑ پہ مرغا چھوڑتے ہیں تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ آپ کس کو رکھتے ہیں, اور جو لوگ ہیں, جو نئے لوگ ہیں بہت سارے جو اس شوق میں آ رہے ہیں, جی ہاں, کون سی چیزوں کو مد نظر رکھیں؟ بات اس طرح ہے کہ آپ پیڑ میں مرغا لے کے جاتے ہیں نا, پہلے تو گھر میں تسلی ہو اس کی. صحیح, کہ مرغا میرا فٹ کہ میرا مرغا فٹ ہے اور یہ اچھا لڑے گا. چانس پر مرغے نہیں لڑتے.
اس کے بعد جو ہے نا جب آپ اس کا جوڑا کرتے ہیں تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ میرا مرغا لڑتا کون سی جگہ اور کس طرح کے مرغے کے ساتھ، برابر کے ساتھ، 19 کے ساتھ یا 20 کے ساتھ لڑانا. صحیح صحیح صحیح. اس حساب سے آپ نے وہ کل سلیکٹ کرنے. اوکے. آج کل تو کوئی نہیں، کل اچھے ہیں، باریک کل ہے، ہلکے تلواری کل ہوتے ہیں. پہلے تو گنڈی کے کنڈے کل چاڑتے ہیں، سر کے سیدھے چاڑنے ہوتے تھے، اب وہ کام نہیں. تلواری کل ہے، وہ سر سے بھی لگتا ہے، گنڈی سے بھی لگتا ہے، اور مرغے کے سر سے زیادہ خطرناک اس کی گنڈی گردن، کیونکہ یہاں یا چلی بڑھ جاتی ہے یا ٹوٹی لگ جاتی ہے. تو یہ ہے کہ جب آپ مرغا لڑاتے ہیں، چھوڑتے ہیں، پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ میرا مرغا جو ہے نا کدھر کل تو نہیں ٹوٹا، کون سی جگہ لڑ رہا ہے، اب اس نے کل مارے نہیں مارے. پھر یہ کل کے پانی کے بعد یا جب 5 منٹ پورے لڑ کے اس کے بعد وہ سلیکشن کرنی پڑے. اس کے کس طرح کے کیل دینے، جی ہاں، کس طرح کے کیل دینے ہیں اور کیا. ماشاءاللہ استاد جی، آپ کے کیل پورے پاکستان میں مشہور ہے، آپ برانڈ ہے. یہ جو فن ہے، یہ اس کے لیے آپ کا کوئی استاد ہے یا وقت نے آپ کو اس یہاں تک آپ آ گئے کہ اس وقت آپ جو ہے نا ایک برانڈ ہے ماشاءاللہ، آپ کے کیل جو ہے نا پوری دنیا میں، پاکستان کے ہر جگہ مشہور ہیں. یہ کہاں سے سر فن ہے آپ کے پاس؟ یہ جب مرغے لڑانے شروع کیے نا، تو اس ٹائم اپنے کلوں پر مرغے لڑتے تھے. اچھا ٹھیک. سر مرغا لڑتے اس کے کنڈے کل ہوتے تھے، وہ کل ہی نہیں مارتا تھا. صحیح صحیح صحیح. اس طرح مار پڑی ہے ہمیں میاں والی کے لوگوں سے. صحیح. جب میں نے استاد رکھا ہے، اللہ اس کی حیات ہی کرے، حبیب جان ہمارا استاد ہے. صحیح صحیح. یہ کہاں سے ہیں سر؟ جی یہ پشاور کے ہیں. اچھا. تو اب تو وہ خود نہیں لڑاتا، اس کا بیٹا اس نے تیار ہے، وہ لڑا رہا ہے. اسی سے سیکھا ہے تالو کا ٹانکا، نوک باندھنا، عارضہ ٹھیک کرنا، اور مرغے کے موقع پہ لڑانا. یہ سارا کچھ کل اس نے سکھائے کس طرح. تو یہ سارا کچھ اس سے سیکھا ہے. ایک ہمارا بڑا بھائی سمجھے، استاد سمجھے میرا، شرافت پٹواری بکر کا فوت ہو گیا، اللہ بخشے اس کی، وہ جہان اچھا کرے. اس سے بہت کچھ سیکھا ہے، علاج وغیرہ. میں نے تو مطلب ہے کہ اپنے کے پی کے پشاور مردان اور پنجاب کا نچوڑ نکالا ہے تیاری کا، پھر جا کے میں اس جگہ تک پہنچا. صحیح صحیح ماشاءاللہ. اچھا استاد جی، کچھ ایسے لوگ اتنا عرصہ ماشاءاللہ آپ کا شوق میں گزرا ہے کہ جن کے ساتھ شوق کر کے آپ کو مزہ آیا ہو، انجوائے کیا ہو کہ ہاں یار واقعی کسی کے ساتھ میں نے شوق کیا. جی جی، بڑے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں اس شوق میں، اب بھی ہیں. صحیح. لیکن بیسیکلی جو ہے نا بھائی مظہر خان پیپلالا، صحیح صحیح. شیر افغان خان، صحیح صحیح. یہ ہم اکٹھے بھی رہے ہیں. مظہر خان اور ازاں ایک پارٹی میں بھی رہے اور مخالف بھی لڑائے، تو ان کے ساتھ مزہ بھی آتا ہے شوق کرنے کا. شیر افغان خان کے ساتھ وہ ہار کو ہار مانتا ہے، مرغے لڑانا وہ جانتا ہے، دلیر بندہ ہے وہ، مطلب ہے 19-20 نہیں دیکھتا. ہاں وہ 19-20 جو لڑتے ہیں لوگ لڑاتے ہیں، اس حساب سے وہ مرغے اچھے لڑاتا ہے، اچھا شوق کرتا ہے. تو اس طرح کچھ چند لوگ ہیں جن کے میں نام اور نہیں لے سکتا، یا ہے تو یعنی کہ اچھے لوگ موجود ہیں، ان کے ساتھ اچھا مزہ آیا ہے. صحیح صحیح. ساتھ رہ کے بھی اور ان کے ساتھ مرغے لڑانے کا بھی. اور یہ شوق بھی ایسا ہے، شیر افغان خان اور ہماری پارٹی ایک تھی، اکٹھے لڑاتے رہے. شیر افغان خان مظہر خان کے ساتھ رات کو چشمے پہ مچھی کا کے تو ٹائم کر لیتے تھے، صبح ہمیں بتا دیتے مرغے لڑانے آؤ. تو اس طرح. صحیح صحیح. اچھا استاد جی، آج کا جو سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس کے کیا کوئی مطلب پلس پوائنٹ ہوتے ہیں، فائدے نقصان ہر چیز کے ہوتے ہیں؟ جی ہاں جی ہاں. آپ پریکٹیکلی پڑ میں موجود ہوتے ہیں، آپ بتائیں کہ اس کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوا سوشل میڈیا سے؟
بات اس طرح ہے سوشل میڈیا ایک تو یعنی کہ اس کی وجہ سے شوقین زیادہ بن گئے لوگ, اچھا بس تقویت بھی ملی ہے. صحیح. اگر کوئی سوچے نہ دیکھے تو بہت فائدہ اس سے لے صحیح سکتے. صحیح صحیح. پہلے تو نہ فون تھے نہ کچھ, لوگوں کو بندے دیکھتے رہے کہ کون کتنا شوقین ہے کس طرح. اب جو ہے نا سوشل میڈیا کی وجہ سے صحیح. شوق بہتر بھی ہوا تھوڑا سا خراب بھی ہوا ہے, اچھا کیونکہ اس میں کچھ ایسے شوقین ہوتے ہیں جو مرغباز بھی نہیں ہوتے, وہ بھی کمنٹس بھی کرتے ہیں, کچھ غلط باتیں بھی کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو شوق کا تو پتہ نہیں ہوتا. اگر کوئی اچھے شوقین ہے وہ کبھی بھی غلط کمنٹ یا کوئی ایسا کام نہیں کریں گے. صحیح صحیح. وہ سیکھ, کیونکہ سمندر ہے, اس سے سیکھنا پڑتا ہے. اچھا استاد جی, ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں بھائی شیر افغان کے پاس تھا, جی تو ان سے جو ہے نا انہوں نے بھی کیلوں کا ذکر کیا کہ بھی ہم جو ہے نا شوق جو ہے نا وہ اس دفعہ ایک گتھی پہ کریں گے. ٹھیک ہے, انہوں نے مطلب تقریباً یہ پیغام دیا کہ بھئی ہم جس سے بھی لڑائیں گے نا, میرا تمام جو بھی ہمارے دوست حضرات ہمارے ساتھ شوق کرتے ہیں نا, ہم ایک گتھی پہ شوق کریں گے. تو آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ بات اس طرح ہے, دیکھو اس کی اپنی رائے, صحیح. اپنی مرضی ہے, لیکن میرے اندازے کے مطابق وہ کھل کے اس نے وہ بات نہیں کی. اچھا وہ اس طرح کے چند ایک دو بندوں کے ساتھ اس نے اس طرح کیا بھی ہے صحیح اور آئندہ بھی کرے گا. صحیح میرے ساتھ ان کا شوق ہوا ہے صحیح. یہ پچھلے سیزن, تو کوئی ایسی بات ہی ایک دوسرے کی ہم نے کھل بھی نہیں دیکھے صحیح صحیح صحیح. کہ مطلب کیسے ہیں, اس کو ادبار ہے. اعتبار ہے. میں بذات خود جو مارا ٹائم کسی سے بھی ہوگا میں تو ایک گتی پہ نہیں کروں گا. اچھا ہاں میرے سنگی دوست پارٹی کے بندے اگر وہ کوئی ایسی بات مکاتے ہیں ادھر مجبوری بن جائے گی, صحیح. وہ تو پھر چلو کوئی نہیں, کیونکہ پارٹی سے الگ تو بندہ پھر شوق بھی نہیں کر سکتا. صحیح صحیح صحیح. اگر وہ یہ بات طے کرتے ہیں, ان کا ٹائم ہوتا ہے, مجھے بلاتے ہیں, تو جو معاملات وہ طے کرے گا میں اس کا پابند ہوں. صحیح ٹھیک. میرا ٹائم ہوگا چاہے جس شریف سے جس سے بھی ہوگا, صحیح میں اپنی گتی ہوگی میری, جو کل ممنوع ہوں گے وہ چھاڑنے نہیں دوں گا. بقایا کوئی ایک بندے کے کل تو ہوتے نہیں ہیں, آج کل ہر بندے جو نہیں شوقین اس کے پاس بھی کل ہے اور اچھے کل لوگ بناتے ہیں. صحیح صحیح. تو یہ ہے. اچھا سر, ایک آپ سے نا میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا ہمیں ٹائم دیا کریں. ہم جو ہے نا شوق سے ریلیٹڈ جو بہت سے راز ہیں, جو بہت سی چیزیں ہیں, تاکہ یہ میں مطلب نئے شوقین لوگوں کو جس سے اس کا فائدہ ہو, ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں اور آپ جو ہے نا ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کس طرح اس شوق کو, یا مختلف پوائنٹ ہے کس طرح ان کو جو ہے نا اس سے ریلیٹڈ آپ اپنی رائے دیا کریں. تو یہ میری آپ سے درخواست ہے. جی اگر آپ بالکل مانیں تو- تابعدار, انشاءاللہ. یہ بات کئی عرصہ پہلے صحیح پیپلاں کے پیڑ میں مظہر بھائی مظہر اور میں بیٹھے تھے. صحیح ایک بندے نے ایک سوال کیا, پوچھا, صحیح میں چپ ہو گیا. صحیح بھائی مظہر کو پتا تھا, اس نے بتا دیا. پھر اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ یار شوق ہے, بتانا چاہیے تھا. صحیح ماشاء اللہ. اس ٹائم سے آج تک جس کسی نے چاہا, میں اس کو جانتا ہوں نہیں جانتا, جو بھی اس نے پوچھا اور ماڑے نالج میں ہوا میں نے بتایا ہے. کیونکہ ہم اس شوق سے پیار کرنے جی ہاں, والے ہیں. ہم پیار چاہیں کرنے کہ والے. یہ بڑھے. چلو کل کوئی نام تو اٹھائے کہ فروخ خان نے یہ چیز اس بتایا, یہ علاج بتایا, یا یہ تیاری کیونکہ بتائی ویڈیو ہے. سے دیکھ کے جی ہاں وہ آپ سے جو ہے نا آپ سے بالکل. بہت رہنمائی لے سکتے بالکل. ہیں. آپ کسی کے پاس آپ کا فون نمبر نہیں ہے, ویسے تو ماشاءاللہ آپ میں سورج دیکھیں, کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا نہیں جس وہ کے پاس آپ کا شوقین کسی سے بھی آپ کا نمبر نہ ہو. نمبر لے لیتے. لیکن دیکھیں پھر بھی ایک آپ چیز نے جو بھی مطلب نمبر ویڈیو لے میں- لیا, ہاں بالکل کسی ماشاءاللہ. سے میں لیا آپ کا نا, شکر کسی گزار ہوں شوقین کہ سے. آپ نے مجھے ٹائم دیا سب سے پہلے. واٹس ایپ گروپوں میں بھی ماڑا نمبر ہے. لیکن ویڈیو دیکھ کے جی. بعض کا ہوتا ہے کہ سو مصروفیت ہوتی ہے. جی ہاں, جی. کچھ ایسا مطلب کسی کو ایسی ایمرجنسی ہے کہ ابھی اس کا مرغا مر رہا ہے, کیا کریں. اب ہو سکتا ہے آپ مصروف ہوں, آپ نہ کال اٹھا سکتے ہوں, ایسا ہو سکتا ہے نا. ہو آپ سکتا کسی ہے. میٹنگ میں بالکل, ہیں, آپ بالکل. کہیں پیڑ میں ہیں, انسان کی ہزاروں مصروفیات ہیں. وہ کیا کرے گا, نیٹ پہ جائے گا, استاد فروخ کا نام لکھے گا اور اس کے پاس علاج آ جائے گا. فوراً رات کے 1 بجے ہو جائے گا, وہ ڈھونڈ کے بیٹھ جائے گا. یہ اس طرح ہے نا ایاز بھائی,
کہ کوئی ایک بیماری تو ہوتی نہیں، ہم کوئی ایک انشاءاللہ علاج آپ کے تو ہے ساتھ نہیں۔ بیٹھ کے جو ہے نا ساری بیماریوں کو کریں جی جی گے۔ بالکل، موسم کے ساتھ اب برڈ فلو ہاں، پہلے نہیں موسم تھا، کے حساب سے ہم جو ہے نا اسی وقت جی کے ہاں، حساب سے انشاءاللہ چلیں۔ برڈ فلو پہلے نہیں تھا، صحیح یہ کچھ سال ہو گئے جو برڈ فلو آتا ہے۔ صحیح پہلے رانی کیت ہوتا تھا، یہ چیزیں بخار زکام ریشہ یہ ہوتا تھا، صحیح صحیح تو اب تو کئی طرح کی بیماریاں ہیں۔ اگر اگلے بندے کی پتہ ہو کہ ہمارے مرغے کو یہ بیماری ہے تو انشاءاللہ جو بتاؤں گا، اگر اس میں ایک کام ہے، اگر آپ نے ویکسین کیا ہے اس کو آپ اس کا تھوڑا بہت امداد کریں گے نا، گولی ٹیکا کریں گے، ٹھیک ہو جائے گا۔ صحیح اور اگر آپ نے ویکسین نہیں کیا صحیح تو اس کا پھر بچنا وہ ذرا مشکل گولی ہو ٹیکا بھی جاتا کام ہے، نہیں یعنی کرتا کہ 10 میں سے اگر 10 بیمار ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک آدھا بمشکل بچتا ہے۔ بمشکل ہے، جی ہاں۔ نصیب بچے ہیں تو بچ گئے۔ اب پچھلے سال ایک بیماری آئی تھی، اتنا تیز بخار ایسے۔ اور سخت شدید، ایک دن بیمار دوسرے دن دیکھو تو اس کی منڈی بالکل ڈنگی ہو کہ جس طرح لکوا ہوتا ہے، صحیح تو یہ پہلی دفعہ دیکھی ہے۔ صحیح صحیح تو اس طرح بیماریاں آتی ہے، لیکن ویکسین لازمی، صحیح صحیح۔ یہ لازمی چیز ہے۔ جی ہاں۔ اچھا سر، ماشاءاللہ بہت اچھا ٹائم گزرا۔ اینڈ میں جو ہے نا سر کوئی آپ پیغام جو شوقین لوگ ہیں، نیو لوگ ہیں، کوئی بھی آپ پیغام دینا چاہیں وہ دیں سر۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں، شوق ایک اچھا مشغلہ ہے، چاہے جو بھی شوق ہے، جس چیز کا بھی آپ شوق کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ کہ شوق وہ بندے کرے، سیکھے کہ جو شوق کو بہتر کر سکتے ہو، صحیح شوق میں گند نہ کرے، صحیح لانجے رپڑ ناراضگیاں نہ بنائے، صحیح، دوستیاں بنائیں۔ دوستیاں بنائے، تعلق بنائے۔ شوق جو بھی ہے اس میں تعلق ہی بنتے ہیں، صحیح، شوق سے کمائی تو کوئی نہیں، ایسے ہی ایسے ہی ہے۔ لیکن جو ہے نا اس میں بہتری کی طرف سوچیں گے، اچھے یار دوست بنائیں گے، سیکھنا چاہیں گے تو وہ اچھے شوقین بن سکتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ چلیں سر، بہت شکریہ ماشاءاللہ استاد جی، بڑی بہت آپ نے ٹائم دیا، اس کے لیے ہم سر آپ کا بہت شکر گزار ہیں۔ تو دوستو آج ہمارے ساتھ لیجنڈ استاد فروخ صاحب موجود تھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ جنہوں نے سبسکرائب لائک نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ان قریب جو ہے نا ایک سلسلہ شروع ہوگا جس میں استاد فروخ صاحب کو ہم لے کے آئیں گے، اور آپ بھی اگر کوئی کویسچن کچھ بھی معلومات لینا چاہتے ہیں آپ کمنٹ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم اس کو بالکل اس کمنٹ کو لیں گے اور استاد صاحب سے اس کی جو ہے نا رائے لیں گے۔ تو اس کے علاوہ ہم اور بھی مختلف لوگوں سے جو ہے نا انٹرویو کریں گے، بہت سے جو لوگ ہیں جن کی رائے لے کے آپ تک پہنچائیں گے۔ تو ناظرین بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، تھینک یو۔